وعلیکم السلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے جناب۔ سناؤ جی۔ میں سب سے پہلے آپ کے لیے کچھ تعریفی کلمات بولنا چاہوں گا۔ میں معترف ہوں آپ کے ماشاءاللہ علم کا، لنگوسٹکس کا اور آپ کے عبور کا جو آپ کو حدیث اور قرآن پہ حاصل ہے۔ میں آپ کے لیے مزید دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات اور علم میں اضافہ فرمائے۔ تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے۔ میں حسن اللہ یاری بھائی، میں بیسیکلی ایک مسلم ہوں۔ میں اپنی ریسرچ سے اہل تشیع کی طرف خود سے میرا انکلائن ہو چکا ہوا ہے، ایکسپٹ کچھ ایک عقائد کو چھوڑ کے باقی سارے عقائد کو میں نے اپنی ریسرچ کی بیس کے اوپر اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل آئی کین کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ جو ابو بکر جو ہیں، عمر جو ہیں، عثمان جو ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی خطائیں سرزد کی ہیں وہ ان کی غلطیاں تھیں، اور اس کے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں گرفت کے قابل ہیں بروز قیامت۔ ان میں سے جو میرا ایک اختلاف ہے مذہب حقہ شیعہ سے، بینگ خود کہ میں مطلب خود کو کہلاتا نہیں ہوں شیعہ، لیکن لائک بلیفز کی بیس پہ میں خود شیعہ ہوں۔ تو میرا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین مولا علی علیہ السلام سے لے کے حضرت قائم آل محمد تک سبھی ائمہ سے توسل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہم انی اتوسل الیک بنبیک و علیک و بفاطمہ، آپ توسل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دعا کرتے ہیں اللہم بحق علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ دعائے کمیل دیکھ لیں، دعائے جوشن کبیر دیکھ لیں، صحیفہ سجادیہ پورے کا پورا دیکھ لیں۔ اس کے بعد کیونکہ میں شیعہ محافل میں جاتا رہتا ہوں، یہ جو شب داریاں ہوتی ہیں ان کے اندر حدیث قصہ، دعائے کمیل، دعائے جوشن کبیر، جوشن صغیر، دعائے نبی ادریس علیہ السلام، سبحانک یا لا الہ الا انت یا رب کل شیء و خالقہ و وارثہ و راحمہ، ان سب میں کہیں بھی ائمہ اہل بیت کی سنت میں کسی بھی فوت شدہ سے یا کسی شہید سے دعا مانگنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں توسل کیا جا سکتا ہے، اللہم بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم بحق حسن المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بالکل جائز ہے اور مستحب ہے اور قبول ہے بارگاہ بے نیاز میں۔ لیکن ڈائریکٹلی کسی بھی امام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی آپ نے پوری سنت پڑھی ہے؟ اور بھائی پوری سنت پڑھی آپ نے؟ نہیں پڑھی؟ معاف کیجیے، پوری سنت پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ پوری سنت پڑھی ہے؟ پڑھی ہے، پوری سنت پڑھی ہے جی، پڑھی ہے، جتنی شیعہ کتاب ہے سب پڑھی؟ نہیں صحیح نہیں، شیعہ کی کتاب ساری نہیں پڑھی، سب احادیث پڑھ لی آپ نے؟ میں نے شیعہ کی کتابیں ساری نہیں پڑھی حسن بھائی، لیکن سنیوں کی ساری کتابیں پڑھی ہیں اور شیعہ سے وہ چیزیں سیکھی ہیں جو کہ امام بارگاہ میں جمعہ میں یا نماز کے اندر۔ اور بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ سنت میں کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری سنت پڑھی ہے اور دھیان رکھ کر پڑھی ہے اور اس کو ڈھونڈا ہے اور آپ کو نہیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی تبھی کہہ سکتے ہیں شیعہ حدیث میں کوئی نہیں پڑھی۔ تو پر نہ کہیں کہ سنت میں نہیں ہے نا، سنت یعنی شیعہ حدیث۔ کہتے ہیں آپ نے فلان فلان کتاب میں نہیں رکھی، فلان دعا میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو کچھ دکھا لیتا ہوں بھائی، میں آپ کو کچھ نمونے دکھا دیتا ہوں کہ استغاثہ کرنا یہ جائز ہے۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے زمانے میں یہ استغاثہ کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، یعنی استغاثہ جو ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے، اولیاء سے طلب کریں، اس کو کوئی شرک نہیں سمجھتا تھا پہلے۔ ابن تیمیہ آیا ہے سنہ 720-28 میں اس کی وفات ہے، اس نے بولا یہ شرک ہے۔ اور ابن تیمیہ جو تھا اپنے زمانے میں اس کے افکار کی مقبولیت نہیں تھی، یعنی وہابیت جو اس نے یا سلفیت جو ہے اس نے جو تکفیر کی ہے، لوگوں نے اس کو خود پیچھے دھکیل لیا ہے، اور لوگوں نے خود اس کی تکفیر کی ہے کہ یہ استغاثہ کو نہیں مانتا۔ تو یہ چلتا گیا، اس کے افکار سب پوشیدہ تھے، لوگوں میں مقبولیت نہیں تھی، جب تک کہ سعودی عرب میں محمد ابن عبد الوہاب نے سعودی خاندان کے ساتھ مل کر انہوں نے سعودی عرب پہ قبضہ نہیں کیا۔ پھر بھی یہ لوگوں کی تکفیر تو کرتے تھے، لیکن ان کی اتنی وہ نہیں تھی، اہمیت نہیں تھی، ان کی زیادہ اثر رسوخ نہیں تھا۔ اثر رسوخ کب بڑھ گیا؟ تب جب ان کے پاس تیل دریافت ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جب تیل دریافت ہوا ہے تو پیسے آ گئے، مبلغین، مدارس ان کے اسپانسرشپ کیا، تو پھر ان کی جو کہ استغاثہ کرنا شرک ہے، یہ دنیا میں پھیل گئی۔ تو کیونکہ پہلے زمانے میں آپ چلے جائیں تو کوئی اس کو شرک نہیں سمجھتا تھا، تو اس لیے اس کے لیے کوئی خاص باب، فصل احادیث کے کتب میں بنانے کی ضرورت نہیں تھی کہ لوگ سمجھ لیں کہ بھئی
استغاثہ کرنا بھی یہ جائز ہے، اس کے دلائل ہم ذکر کریں، کیونکہ یہ ایک نیو کانسیپٹ ہے. یہ تکفیر جو ہے اس لحاظ سے لوگوں کو مشرک کہلانا، یہ پچھلے 150 سال میں یہ زیادہ رائج ہوئی ہے، خصوصاً پچھلے 70-80 سال میں سعودی عرب میں تیل کے پیداوار کی وجہ سے یہ زیادہ رائج ہوئی. وَإِلَّا اگر ہوتا اس طرح پہلے سے ہوتا تو علماء اس پہ کتابیں لکھتے ہیں، اور اس کے ابواب کتابوں، ہمارے حدیث کتابوں میں اس کے ابواب ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے، اس میں بہت سارے جملے ہیں کہ اس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مدد لیا جاتا ہے. مثلا یہ مفاتیح الجنان میں آپ پڑھیں نا، آپ نے کہا کہ سنت میں نہیں، مفاتیح الجنان میں جائیں زیارت جامعہ کبیرہ میں، یا ولی اللہ ان بینی وبین اللہ عز وجل ذنوبا لا یاتی علیہا الا رضاکم، اے اللہ کے ولی، میرے اور اللہ کے درمیان میرے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کا کوئی چارہ نہیں مگر آپ کی رضا، ان گناہوں کا اور کوئی چارہ نہیں مگر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اچھا معاف کیجیے گا. فبحق من اعتمنکم علی سر وسرعاکم امر خلق وقرن طاعتکم بطاعته، میں تجھے اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس اللہ نے آپ کو اپنے سر پر آگاہ کیا ہے، اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ لوگوں کے امر آپ کے ہاتھ میں دے دیے. اچھا، لوگوں کے امور آپ کے حوالے فرمایا، اور اپنی طاعت کو آپ کی طاعت کا بنایا. لما استوحبتم ذنوبی، تم میرے گناہوں کی مغفرت فرما، تم میرے گناہوں کی بخشش فرما. فإنی لکم وکنتم شفعاء، اور میری شفیع بن جاؤ. لما استوحبتم، میرے گناہوں کو مجھے بخش دے اور میرا شفیع بن جاؤ. یہ ڈائریکٹ بخشش کی طلب کی جا رہی ہے. اوکے، یہ ایک. دوسرا میں آپ کو دکھاؤں، اس کے بہت سارے نمونے ہمارے کتابوں میں کہ اہل بیت علیہ السلام سے ڈائریکٹ مدد نہیں لیا جاتا. کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ، محمد ابن فروخ الصفار قمی رضی اللہ عنہ کو، یہاں کے جز نمبر 3 میں صفحہ نمبر 147 ملاحظہ کریں. یہ حدیث روایت ہے حضرت امام کاظم علیہ السلام سے، انما هلك من كان قبلكم بالقياس ان الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حتى اكمل له جميع دينه في حلاله وحرامه فجاءكم مما تحتاجون اليه في حياته. اللہ تعالیٰ نے پرانے امتوں کو اس لیے ہلاک کیا، گمراہ ہو گئے کہ وہ دین میں قیاس کرتے تھے. اب معاف کیجیے گا، یہ کیا ہوا؟ اچھا، قیاس کرتے تھے. اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے جب تک انہوں نے دین کامل کیا ہے، اور انہوں نے سب کچھ آئے جس کا تم اپنے حیات میں اس کا محتاج ہو. تستغیثون به وباہل بیتی بعد موتہ، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم استغاثہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے اہل بیت علیہ السلام سے، نبی کے موت کے بعد استغاثہ کرو، موت کے بعد، ان کے موت کے بعد ان سے استغاثہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان سے مدد مانگو. میں آپ کو مزید حدیث دکھاؤں. یہ کتاب الروضہ من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 8. یہاں پر حدیث ہے مولا حضرت امام کاظم علیہ السلام سے. میں نے امام کاظم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا کہ ابو بصیر نے مجھے حدیث سنائی. اب حدیث میں یہ ہے کہ آپ کا جد، آپ کا دادا یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، جب ان کو بخار ہوتا تھا، فیور ہوتا تھا، وہ ٹھنڈے پانی کو لیتے تھے، ٹھنڈے پانی میں اپنے کپڑے کو وہ بھگوتے تھے، اس کپڑے کو اپنے بدن پہ ڈالتے تھے، پھر اس کو چینج کرتے تھے، اس کپڑے کو اس کو اتار کے دوسرے کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں ڈالتے تھے، اس کو اپنے بدن پہ ڈالتے تھے. ثم ینادی حتی یسمع صوته علی باب الدار، اور وہ اس حالت میں بلند آواز سے پکارتے تھے کہ ان کی آواز گھر کے باہر سنائی دیتی تھی. یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پکارتے تھے یا فاطمہ بنت رسول اللہ. قال صدقت، امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، آپ نے بالکل ابو بصیر نے صحیح روایت کی ہے، وہ یہی فرماتے تھے. ان کا طریقہ کار یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پکارتے تھے. اچھا، یہ حدیث کتاب کامل الزیارات ہے ابن قولوی، یہاں پہ ملاحظہ کریں حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤ تو کس طرح زیارت کرو؟ وصلہ الحوائج، اپنی حاجتوں کو امام حسین علیہ السلام سے طلب کرو. یہ بہت زیادہ ہے حدیث، ایک دو نہیں، یہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، کوئی شرک نہیں، اور کہ حدیث میں نہیں ہے کون سے حاجت طلب نہیں کر سکتے، نہیں، اس طرح بہت زیادہ. اوکے، اور زیارتوں میں بھی، زیارتوں کے الفاظ میں بھی بہت ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے انسان مدد طلب کرتا ہے. جی بولیں. جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ حوالہ جات شیئر کیے ہیں، لیکن اس